افغانستان میں پاکستان کا کوئی پسندیدہ فریق نہیں، پڑوسی ملک میں پائیدار امن، استحکام اور ترقی بنیادی مقاصد ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کابل دھماکوں میں انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ سپاہ سالار سے امریکی ناظم الامور اینجلا ایگلر کی ملاقات، افغانستان کی صورتحال اور علاقائی سیکیورٹی کے امور پر تبادلہ خیال۔ 15th of August, that was the day when the Afghan government, Ashraf Ghani government in Afghanistan fell. Preceding 15th August, the military situation unfolded rather rapidly, and I think it was against everybody's expectations. Pakistan's side of the border is secure and stable. The Taliban leadership have conveyed that they will not let the Afghan soil to be used against any other country in the world, and we have to take them on their word. پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے جڑا ہے۔ 15 اگست کو جو ہوا ہماری توقع کے برخلاف تھا۔ موجودہ صورتحال کے تناظر میں سیکیورٹی اقدامات جاری، سرحد کی پاکستانی سائیڈ مکمل طور پر محفوظ، غیر قانونی نقل و حرکت روک دی گئی، صرف دستاویزات رکھنے والوں کو نقل و حمل کی اجازت ہے۔ افغان سرزمین کے کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہ دینے کا بیان خوش آئند۔ توقع ہے طالبان اپنے وعدوں پر عمل بھی کریں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی میڈیا بریفنگ۔ India's role has been extremely negative. The international community needs to get India in the dock. What was NDS doing all along? They were only helping RAW to cobble up alliances of TTP and Daesh and different terrorist organizations to hurt Pakistan. Whatever investment they made in Afghanistan, it was all done with only one intention, and that was to harm Pakistan. Pakistan has repeatedly been cautioning the world about negative role played by spoilers of peace in Afghanistan. بھارت نے افغانستان میں ہمیشہ منفی کردار ادا کیا۔ NDS پاکستان کے خلاف را کی مدد کرتی رہی، دنیا کو ہمیشہ امن کو نقصان پہنچانے والے سپوائلر سے خبردار کرتے رہے ہیں۔ 2014 سے اب تک مشرقی سرحد پر 12,312 خلاف ورزیاں ہوئیں۔ افغانستان کی صورتحال کے باوجود ہمیں اس طرف بھی توجہ دینا پڑی۔ ترجمان پاک فوج۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم کی حمایت سے کامیابی حاصل کی، اب بھی ٹی ٹی پی نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو ہم پوری طرح تیار ہیں۔ افغان سرحد پر باڑ لگانے کا 90% کام مکمل، ایرانی سرحد کے 50% حصے پر بھی باڑ لگا دی گئی۔ سی پیک منصوبوں کی سیکیورٹی کے لیے پاک فوج کے دستے تعینات، داسو، لاہور، کوئٹہ اور گوادر میں دہشت گردی واقعات کے ذمہ داروں کا تعین کر دیا۔ میجر جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس۔ 6 September this year, یوم دفاع اور شہداء پاکستان، یہ بھی اس دفعہ ہم انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح پوری قوم کے ساتھ مل کے منائیں گے۔ ٹیگ لائن فار یوم دفاع اور شہداء از وطن کی مٹی گواہ رہنا۔ یوم دفاع پوری قوم کے ساتھ مل کر منانے کا عزم، وطن کی مٹی گواہ رہنا کی ٹیگ لائن جاری۔ شہداء کے گھروں میں جا کر انہیں سلام پیش کرنا ہے۔ پاکستان کا آئین اور قوانین اسلام کے مطابق یہی نظام ہے اور یہی رہے گا۔ میجر جنرل بابر افتخار۔ افغانستان کے حوالے سے لگائے گئے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے۔ عالمی برادری سماجی اور اقتصادی حوالے سے افغان عوام کی مدد کرے۔ ماضی کی غلطیوں سے اجتناب اور سیکیورٹی کے فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اقوام متحدہ سے سیکرٹری جنرل اور برطانوی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ابھی تک ایک آدمی بھی نہیں آیا۔ جو بھی لوگ آئیں گے وہ 1000 ہوں گے، 2000 ہوں گے، 500 ہوں گے، وہ یہاں اسلام آباد کے ہوٹلوں میں ٹھہریں گے۔ باقی یہ جو یونیورسٹیاں خالی کروائی جا رہی ہیں، یہ پینک کریٹ کیا جا رہا ہے خام خواہ۔ بائی ایئر جتنی فلائٹس آنا چاہیں
ان کو 21 دن کا ویزا جو ہے وہ ملے. طالبان کے کنٹرول کے بعد ایک بھی افغان مہاجر پاکستان نہیں آیا. افغانستان سے غیر ملکیوں کے انخلاء میں مدد کی فراہمی جاری. 21 روز کا ٹرانزٹ ویزا جاری کیا جائے گا. یونیورسٹیز خالی کروانے کی خبریں بے بنیاد. آنے والے تمام افراد کو ہوٹلز میں ٹھہرایا جائے گا. وزیر داخلہ شیخ رشید کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو. افغانستان متعدد نسلی گروہوں پر مشتمل ملک. نئی حکومت میں تمام فریقین کو نمائندگی ملنی چاہیے. پاکستان 4000 افراد کو انخلاء میں معاونت فراہم کر چکا. مزید مہاجرین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. عالمی برادری نازک وقت میں افغان عوام کو تنہا نہ چھوڑے. وزیر اطلاعات فواد چودھری کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو. کابل دھماکوں کے بعد پورے افغانستان میں خوف کی فضا. سیکیورٹی ہائی الرٹ. حامد کرزئی ایئرپورٹ پر غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع. دہشت گردی واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد 170 تک پہنچ گئی. 13 امریکی فوجی بھی شامل. کابل ایئرپورٹ پر 5000 افراد افغانستان سے باہر جانے کے منتظر. دہشت گردی کا خطرہ اب بھی موجود ہے. دھماکوں میں زخمی ہونے والے امریکیوں کو جرمنی منتقل کر دیا گیا. پینٹاگن ترجمان بریفنگ. 31 اگست تک انخلاء مکمل کرنے کا اعلان. افغانستان سے انخلاء. آسٹریلیا اور 3 یورپی ممالک نے آپریشن بند کر دیا. جرمنی نے 5347 اور فرانس نے 2600 افراد کو نکالا. افغانیوں کی بڑی تعداد بھی شامل. برطانیہ کا اپنے شہریوں کو نکالنے کا عمل بھی آخری مراحل میں داخل. دشمنوں کے خاتمے کا مشن. سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاعات پر شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں آپریشن. فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک. اسلحہ برآمد. کراچی میں ایک اور خوفناک آگ. کورنگی مہران ٹاؤن میں فیکٹری شعلوں کی زد میں آ گئی. 16 مزدور زندہ جل گئے. لاشیں نکال لی گئیں. ایک شخص صدمے سے دم توڑ گیا. دوسری منزل مکمل تباہ. امدادی کارروائیوں کے دوران فائر فائٹرز بھی زخمی. جس طرح باقی ہمارے ایسٹس ہیں پاکستان میں جو ہم نے ان کو پوری طرح یوٹیلائز نہیں کیا، لیکن سب سے کم ہم نے اوورسیز پاکستانیز کا فائدہ اٹھایا. ان کے لیے ہم آسانیاں پیدا کرتے جائیں. انویسٹمنٹ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کرپشن ہے. یہ پورا ایک ریکٹ بنا ہوا ہے پاکستان میں قبضہ گروپ کا. ان کے اوپر تو ہم جہاد کر رہے ہیں اس وقت. روشن اپنا گھر یہ گیم چینجر ہے کیونکہ ہم اس سے بہت زیادہ پیسہ اٹریکٹ کر سکیں گے. کرپشن سرمایہ کاری کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ. بدقسمتی سے ہم بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. موجودہ حکومت ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے. قبضہ گروپوں کے خلاف جہاد بھی جاری ہے. وزیر اعظم کا روشن اپنا گھر اسکیم کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کراچی کے امن کی بحالی نون لیگ کی سب سے بڑی خدمت. اربوں ڈالرز کے منصوبے لگانے والوں پر آج الزام تراشی کی جا رہی ہے. ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، باقی شناختیں بعد میں آتی ہیں. پاکستان آگے چلے گا تو صوبے بھی ترقی کریں گے. شہباز شریف کا کراچی میں عشائیے سے خطاب. شہر قائد آمد پر نون لیگی صدر کا شاندار استقبال. پاکستان کے عوام نے اس حکومت کو مسترد کیا ہے. پاکستان کے عوام نے خان صاحب کی کارکردگی کو مسترد کیا ہے. پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ ان 3 سالوں میں اگر خان صاحب کی کارکردگی کہیں نظر آیا ہے تو تاریخی غربت کی شکل میں نظر آیا ہے، تاریخی بے روزگاری کی شکل میں نظر آیا ہے، تاریخی مہنگائی کی شکل میں نظر آیا ہے. عوام عمران خان کی 3 سالہ کارکردگی سے مطمئن نہیں. 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کرنے والوں نے غریب سے چھت بھی چھین لی. لاکھوں افراد کو بے روزگار کر دیا گیا. بلاول بھٹو کی ٹھٹھا میں گفتگو.
عمران اسماعیل، عطاءاللہ اور ابرار، حکومت کی 3 سالہ کارکردگی صرف 3 گلوکار۔ تبدیلی سرکار خطے کی تبدیلیوں سے لا تعلق، کوئی خارجہ پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے عالمی برادری پاکستان کو فرنٹ لائن پر تسلیم کرنے کو تیار نہیں، مولانا فضل الرحمان کی تنقید۔ نیب کرپشن فری پاکستان کے لیے پرعزم، ادارہ اپنے قیام سے اب تک لوٹے ہوئے 822 ارب روپے برآمد کر کے خزانے میں جمع کرا چکا ہے۔ چیئرمین جاوید اقبال بدعنوانی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ کورونا کے وار جاری، چوتھی لہر مزید 95 جانیں لے گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 4016 نئے مریض رجسٹرڈ، مثبت کیسز کی شرح 6.42% ریکارڈ۔ سندھ میں اسکول 30 اگست سے اوپن، 50% طلبہ کو آنے کی اجازت۔ صوبائی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اساتذہ اور دیگر عملے کی ویکسینیشن لازمی قرار۔ نور مقدم قتل کیس کا ابتدائی چالان مکمل، پیر کے روز عدالت میں جمع کروایا جائے گا۔ زاہد جعفر، اس کے والدین اور تھراپی ورکس کے ملازمین قصوروار قرار، 5 افراد کے DNA ٹیسٹ کی رپورٹ کا انتظار۔